بحث لے کے آئے تھے ہمارے سینئر صحافی اشفاق صاحب نے ایک سٹوری کل کی تھی ڈیلی دنیا کے لیے، جس میں اس قانون کی جو امپلیکیشن یا اس قانون کے حساب سے گورنمنٹ کی مائنڈ سیٹ کیا ہے وہ انہوں نے ایکسپلور کیا تھا. تو وہ تو اگر صدر دستخط نہیں کرتے تو قانون بنتا ہے 20 اپریل کو، یہاں 10 اپریل کو آپ کو باؤنڈ کر دیا گیا. ہاں جی، تو اس کا تو کوئی اپیل ہے؟ 20 اپریل تک جانے کی گنجائش ہی نہیں ہے. اس کی کوئی اپیل نہیں ہوگی، کوئی اپیل نہیں ہے. وہ پیسے فراہم کرنے پڑیں گے آپ. پیسے فراہم کرنے پڑیں تو پھر جب پیسے فراہم کر دیے تو ایک آرگومنٹ تو ختم ہو گیا نا، تو بنیادی آرگومنٹ تھا. اور سیکورٹی کے کنسرن زیادہ کیونکہ کے پی کے میں تھے، اس کو انہوں نے الگ کر دیا اس معاملے کو. یعنی وہاں جو انتخاب ہے اس کا معاملہ پنجاب کے انتخاب سے الگ کر دیا ہے. تو وہاں پھر بعد میں غور ہوگا کہ کون سی تاریخ ہوگی اور کیسے انتخابات ہوں گے وہاں. 10 اپریل کے لیے ایک اور چیز انہوں نے جو آئی جی کو اور چیف سیکرٹری کو پابند کیا ہے کہ وہ سیکورٹی فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائیں گے. 10 اپریل ہی امپورٹنٹ ہے. اور شاہد صاحب فیصلہ تو متوقع تھا. دیکھیں بات یہ کہ آئین اور قانون کی یہی نظر آ رہا تھا. لیکن ایک بات ہے کہ ایک طرف الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو ہے وہ معطل ہو گیا جو انہوں نے کیا تھا، اور دوسری طرف ہر چیز کا پابند بھی الیکشن کمیشن کو ہی بنایا گیا ہے کہ وہی بتائے گا کہ کون کون سا ادارہ تعاون کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اور وہ سپریم کورٹ کو بتائیں گے. تو لہٰذا ایک طرف جہاں پر آپ نے کہا کہ وفاقی حکومت کہاں گنجائش پیدا کرے گی، تو اس پہ الیکشن کمیشن کا موقف بھی آنا چاہیے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے یہ کیا تھا نا، ڈیٹ بڑھائی تھی. اب تو وہ پابند کر دیا ہے، اور کوئی میرے خیال ایسی چیز نہیں چھوڑی کورٹ نے جو یہ کہا جا سکے کہ کوئی گنجائش رہ گئی ہے کسی بات پہ وضاحت کی. ڈاکٹر صاحب کیسا لگا آپ کو فیصلہ؟ سر دیکھیے، یہ آپ بھی نگران سرکار کا حصہ رہے ہیں، آپ کو اگر پابند کیا جاتا حصہ کیا رہے ہیں، سربراہ رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو میرا کینوس ذرا وسیع تھا، اس میں اور بڑے پلیئر ہوتے ہیں. جی 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 ڈاکٹر صاحب یہی تو آپ جیسے اساتذہ کمال ہے کہ آپ بات کا فوراً دیکھیں. اس میں جو سپریم کورٹ نے راستہ اختیار کیا ہے وہ کانسٹیٹیوشنل اپروچ ہے. یعنی یہ باتیں جو انہوں نے کہی ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر بڑی واضح طور پہ ہیں. 90 ڈیز جیسے ہے، اچھا صرف اس کو بڑھا سکتے ہیں جتنا کہ بہت ضروری ہے، یعنی ناگزیر جو ہو جاتا ہے وہ آپ بڑھا سکتے ہیں، لیکن فری ہینڈ نہیں دیا ہوا. اچھا اسی طرح آئین کا آرٹیکل 220 ہے جس میں یہ بڑا واضح طور پہ لکھا ہے کہ جو حکومتی ادارے ہیں، ایگزیکٹو ادارے ہیں، وہ کوآپریٹ کریں گے، اسسٹ کریں گے. کوآپریٹ کا لفظ نہیں ہے، اسسٹ کریں گے الیکشن کمیشن کو الیکشن کی. جی ایک اور بڑی اہم خبر آ گئی. عدیل وڑائے صاحب سے رابطہ کریں. سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے پر لارجر بینچ تشکیل دے دیا. 6 رکنی بینچ کی سربراہی جسٹس اعجاز الاحسن کریں گے اور کیس کی سماعت آج ہی 2 بجے ہوگی. چلیے ٹھیک ہے. وہ یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ ڈیفرنٹ سٹوری ہے نا وہ. جی ڈیفرنٹ سٹوری ہے، لیکن اس میں بھی انہوں نے کوئی تعلق نہیں، اس فیصلے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جو ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ساری صورتحال تو اسی فیصلے کی وجہ سے ہی پیدا ہوئی ہے. اور ایک بات جو خوش آئند ہے، اب وہ 2, 3 اور 3, 4 والی کنفیوژن نہیں ہے. فیصلہ متفق ہے جو ہم بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. دیکھیں ایک بات جو سمجھنی ضروری ہے، ہم سیاست میں الجھ کے رہ جاتے ہیں. یہ جو بحث تھی نا کہ 3 جج تھے یا 5 جج تھے یا 7 جج تھے یا 9 جج تھے، یہ ایک پوائنٹ آف ویو تھا جو گورنمنٹ دے رہی تھی یا کوئی اور لوگ دے رہے تھے. لیکن اس سلسلے میں بھی فائنل ڈیسیجن جو تھا وہ کورٹ نے ہی کرنا تھا، اور کورٹ